یہ ہے قرآن کا مطلب، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک ڈیسیجن لے لیا ہے نا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ۔ یہ توکل کی کمی ہے، اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے، ایسی کی تیسی، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، بھائی دیکھ لیں گے یار، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا، سارا خود ہی کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام، تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار، صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے، ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے، آپ بھی جا کے مانگو، اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ۔ تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے باپ شہید ہو گئے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو۔ لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے، ان کو نبی نے نہیں دیے۔ جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے، یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، میرے بھائی بھی شہید۔ یار دیکھو، جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں، اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ، آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو، اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا، مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے۔ مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے۔ دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا۔ مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو۔ اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ۔ میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب ہو، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی، آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو، اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا۔ لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنی کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ، آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی۔ لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً، جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں۔ پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار، ساری زندگی کے لیے۔ اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا، اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔
اور آج ذرا ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے، پیسے دے دو. بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے، ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو. اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعی، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے ہی نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں یہاں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے، میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی وہ کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو، مر رہا ہو بندہ، یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے، اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ، بھکاری بن کے زندگی گزار. اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا. اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہننے وسیم کے پیسوں سے ہے، یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں. ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، بے تکلفی ہو، مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی، ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ ہوٹل میں گئے، جیب میں پیسے نہیں، ابے یار تو دے دے یار، کل میں دے دوں. یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں، احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں، آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے، اگلے مہینے آ جائے گی، تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا، میری سیلری آتی ہے ہر مہینے، میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے، یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا؟ اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا، یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں. اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں، اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے، ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے، بڑے مستغنی، ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو غریب خوش خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو، ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے، آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی دی اس نے. پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی، اس کے لیے 40-50,000 1 لاکھ کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا، باپ اور بھائی سے مانگنا، بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی معاملات، باپ تو باپ ہے نا، وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان، اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے، اس کی مرضی. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے؟ باپ کا، ماں کا، اپنے کوئی پیر و مرشد ہو، مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو، اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آ. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری، اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا، ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں، لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اللہ کے. باپ کہے گا کم بخت 25 سال کا ہو گیا، میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو، 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری، پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے، گیس بجلی کا، اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے. کہہ رہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے
کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا، ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے؟ چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں، ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے، بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تھے اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے، لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنے بازار میں جا کے. بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا، باپ ماں، یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا. انہوں نے اس سے زیادہ، بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے. ہاں، بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے؟ یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے، بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہے ہیں. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو قوائف کیا کرنے؟ پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے، کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں، لیکن وہ کانپیں خود بخود ٹانگ رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی، کہہ تو رہا ہوتا ہے، باقی ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو اب توکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی، وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ایسی زندگی گزاری. اللہ نے بہت دولت دی، پھر آپ بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نام. فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے. یہ فرمایا نہیں، اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں، 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں، اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے، 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وارثوں کی. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قوائف پورے کریں، اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے، اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں، اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں، اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں. چھوڑ کے جائیں تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے، جائز سبب اختیار کیا جائے گا، وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار. خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا ابھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت، تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 ہی بہت زیادہ ہے، لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون. اللہ سے مجھے امید ہے ابھی اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سو کو بہت نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے. کیا مطلب؟ تم مرو گے نہیں،
ابھی تمہیں اور زندگی ملے گی، شفا ملے گی، اس کے بعد تم میدان جہاد میں لڑو گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اسلام دشمنوں کو نقصان۔ ابھی اللہ نے تمہیں بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے رکھا ہے۔ پھر وہی ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے، حالانکہ وہ نا امید ہو گئے تھے اپنی زندگی سے۔ تو علماء نے اس حدیث کو بھی نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ کوئی امید نہیں تھی بچنے کی، وہ تو وصیتیں کر رہے تھے، اور نبی نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے ابھی تمہیں زندگی ملے گی۔ تو استغنا کا یہ فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کوئی اکیلے تھوڑی، ملحد تھوڑی ہے کہ بندر سے انسان بنے، بس اتفاق سے ہو گیا تو سب کچھ اتفاق سے ہوتا رہے گا۔ اوپر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے شادی کی ہے، اس نے زنا بولو نہیں کیا، سالے اس کو جو کوٹ رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے، کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، پٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، گریبان کھول کے بھاگتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ رب تھوڑی بھولے گا، وہ تمہیں حوصلہ دے گا، وہ تمہیں میرے پاس بھیج دے گا، میں تمہارا حوصلہ اور زیادہ۔ خیر تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں کافی۔ یا تو اللہ مسائل حل کر دیتا ہے، یا مسائل رہتے لیکن صبر دے دے گا، حوصلہ دے دے گا۔ حوصلہ بھی تو اصل چیز تو حوصلہ ہے نا، وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا، ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام کوائف مکمل کرو اس کے بعد فیصلہ کرو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان۔ پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے، قتل ہو جائیں، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے، اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں، جہاز الٹ گیا، ڈوب گیا جہاز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں، ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے، نہ زلزلے میں ہلاک۔ جاپان میں زلزلہ آئے نا، ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے۔ اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں، میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا، آپ کو بھی پتا ہوگا، خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا، ہم پل پہ تھے اس وقت، پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں یوں ہل رہا تھا۔ تو میں نے اپنے میزبان سے، ہمارے جو ارشاد بھائی، ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے، وہ ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے، تو ہمارے لیے نارمل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی، دو پورشن تھے نا ان کے گھر کے، چھت گر گئی، خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا، انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے، ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے، گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے، لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے، وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی، اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ، جسم بھی ان کا بھاری۔ میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی، چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا، پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا۔ تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا، جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے، اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے۔ تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ، یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی، بندے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ
جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها كل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ, میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ, ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا, یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے.
زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے, کچھ اللہ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات ہے وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو بات ختم ہو گیا. آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع. اچھا خیر, جلدی سے بات کو لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے. وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھئی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, بہار میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, وہ اسی میں اللہ لگ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا. 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دی. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا, بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے, 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بے 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. اڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا, 1 کلو, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو
10 کلو دے رہا ہے کم بخت، 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی اس کا آرڈر پڑا ہے، وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4. چاروں بیوائیں ہیں، اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ. اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی، تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا، مر گیا. وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گئے لڈن جعفری. اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں، اور سوری بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک. اب ان کے پاس پیسہ ہے، بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا، اس میں بھی ڈیزائرز ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا، تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا؟ اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے، یہ بچا نہیں رہا. ظاہر عورت کا پیسہ ہے، تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے معذرت کے ساتھ. ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے، بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ، اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا. اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں، پیسہ بہت ہے، بندہ نہیں ہے، ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا، بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا. خرچہ آپ کا ہوگا، آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو، لیکن اعتدال. اتنا بھی نہ دو تو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. کیا کروں پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو، کھا نہیں رہے، نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے. تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا. آپ کھاؤ، بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے، میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا، میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے لکھ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے، کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑے. پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے؟ بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا، 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا. آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ، اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو. مسلط نہیں کرو، مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے، بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے.
اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلیں، جتنا اللہ کھول دیتا ہے، بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں، جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش، انجوائے کرو یار. جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں، تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے، اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں، پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے، اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ. نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے، یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے، پائے ہیں ہوں گے بھائی، یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا، مایوس ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے. تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی، کچھ بہت دے دیا، کھا پی بھی لیا، استعمال بھی کر لیا، تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا، مرمر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی، اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے. تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو، میں ان سے کہہ رہا تھا، ان کو ڈرا رہا تھا. میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو، اصل پلاٹ تو یہ ہے، یہاں ہے، تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے، ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے، 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی، اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ، ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے، ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی؟ اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، نظر کی حفاظت کرنا، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا، دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے، کیا کر رہا ہے، ٹائم ویسٹنگ معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، پراپرٹی وہاں چلی گئی، ابے تجھے پتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی، اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، ابے تجھے پتا ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے. صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں دلچسپی ہے، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں، کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں، کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے، تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لینا، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے، لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی، سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے کٹر جو ابل، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے دلوں میں کٹر ابل رہے ہیں، تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے، گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے، ایک بدبو ہے.